اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 22واں رکوع سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس سورہ مبارکہ میں کئی ایسی عظیم آیات آئی ہیں جو حجم کے اعتبار سے بھی اور معنی و حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہیں۔ جیسے 2 رکوع پہلے آیات الآیات گزر چکی ہیں، اسی طرح سے اب یہ آیت البر آ رہی ہے، جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کی مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزہ کی پابندی کرے یا نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس میں چور، اچکے، ڈاکو شامل ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جسم فروش خواتین بھی اپنے ہاں نیکی کا ایک تصور رکھتی ہیں، وہ خیرات بھی کرتی ہیں اور مسجدیں بھی تعمیر کراتی ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی روح سے نا آشنا ہوتا ہے۔ جیسے نمازیں ٹکرے مار لی، دکھاوے کا عمرہ کر لیا، حج کر لیا دکھاوے کا، چاہے حرام کے ہی پیسوں کا کیوں نہ ہو، سود کے پیسوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں۔ ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ رفیع یہ دین کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، باقی یہ کہ سودی کاروبار تم بھی کرو اور ہم بھی کریں، اس سے کسی کی حنفیت یا اہل حدیثیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ کسی نے اس کے پیر کو ٹٹول کر کہا کہ یہ تو ستونوں کی مانند ہے، جس کا ہاتھ اس کے کان پر پڑ گیا۔ اس نے کہا یہ چھاچھ کی طرح ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں نیکی کا تصور تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 177 22ویں رکوع کی
اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، پھر ان مظاہر میں مہم ترین کون سے ہیں اور ثانوی حیثیت کن کی ہے۔ چنانچہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے ہمیں بتایا ہے۔ اس ایک آیت کی روشنی میں قرآن کے علم الاخلاق پر ایک جامع کتاب تصنیف کی جاتی ہے، گویا اخلاقیات قرآنک ایتھنکس کے لیے یہ آیت جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت یہاں کیوں کر آئی ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی وہی تحویل قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں 4 رکوع 15 سے 18 تو مسلسل ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلی ویڈیوز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 14ویں رکوع میں آیت آئی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آیت نمبر 115 میں۔ ادھر بھی 18ویں رکوع کے بعد اتنی آیتیں چھوڑ کر یہ آیت آ رہی ہے 177 لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایمان برسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اور کوئی دوسری طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مکمل اسوہ سامنے رہے جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں، اور وہ اسوہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار سمجھیں گے۔ جو شے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم نہ ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی مال کی محبت کے عَلَى الْغَمْ عَلَى حُبِّهِ میں ضمیر متصل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مال کے لیے ہے۔ مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسلے مچلے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں الفاظ آئے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ،
تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہو، وہ کسی کو دے کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی جائے۔ جو شے خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اکثر ہوتا ہے ہم پرانے کپڑے ماسیوں کو، ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں جو پہننے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ نہیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ جو ہم برانڈڈ کپڑے، جو نئے کپڑے ہم اپنے لیے خریدتے ہیں، وہ کپڑے ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیں تو وہ نیکی کہلائے گی۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حکمت دین ملاحظہ کیجیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، پہلے نہیں آیا کہ پہلے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نہیں، ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں سے مظہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجیے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل ایتائے مال کا خرچ کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنا مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ بالا آیت پڑھی۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہوگا تاکہ بوتل کا منہ تو کھلے۔ اگر ایک بوتل ہے 7 پیپسی کی، اس کا کارک بند ہے، تب تک وہ چیز باہر نہیں آ رہی نا جو اندر لکوڈ ہے۔ جیسی کارک نکل جائے گا تو امید ہے کہ اس میں سے کوئی شربت اور کوئی بھی اندر جو چیز ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ وہ نکل آئے باہر۔ چنانچہ 2.5% تو فرض زکوٰۃ ہے، جو یہ بھی نہیں دیتا وہ مزید کیا دے گا۔ اس لیے وہ جو ڈھکن ہے، وہ کارک ہے بوتل کا، وہ کھلنا بہت ضروری ہے۔ وہ زکوٰۃ کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے کھلوا دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا جو عہد الصد کہلاتا ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہے۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک سماجی معاہدہ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ پھر اجر اور مستاجر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تمام بڑے بڑے کاروبار معاہدوں پر ہی چلتے ہیں۔ پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر مبنی ہے۔ تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو تمام معاملات سدھر جائیں گے، ان کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی۔ آگے ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ نیکی بدھ مت کے بھکشوؤں کی نیکی سے مختلف ہے۔ یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس راہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور جانیں دینی پڑی ہیں۔ اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ دنیا کے ہر نظام اخلاق میں خیر الاعلیٰ کا ایک تصور ہوتا ہے
کہ سب سے اونچا نیکی کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کٹا دی جائے۔ اب وہ آیت یاد کر لیجیے جو چند رکوع پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جام شہادت نوش کر لیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ راست بازی اور نیکوکار کا دعویٰ تو بہت سو کو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقویٰ کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی مخصوص لباس اور خاص و ذوق قطع کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کے حامل انسانی شخصیت کا ایک حوالہ اور اس کے کردار کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمانی موجود ہے اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہرے موجود ہیں۔ اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات ہیں ان پر بحث چلے گی۔ سورۃ البقرہ کے نیکسٹ ثانی کے مضامین کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ گویا 4 لڑیوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام و شرائع کی ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 178 پڑھیں گے انشاءاللہ۔